اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ قرآن میں پڑی حرکات کر رہے ہیں، اور پڑی حرکات میں ہم زبر اور زیر کی تختی جو ہے مشق سمیت وہ کر چکے ہیں، اور آج ہم پڑی حرکات کی جو آخری تختی اور آخری مشق ہے انشاءاللہ الرحمن وہ کریں گے، اور وہ کون سی ہے؟ پیش کی تختی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیش کو پڑھتے وقت آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور پیش کی تختی کی ادائیگی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر پیش کی علامت دیکھ لیتے ہیں۔ پیش حرف کے اوپر واو کی شکل کی مڑی ہوئی لکیر کو پیش کہتے ہیں، یعنی اگر قرآن کا ایک حرف دیکھیں واو، تو یہ پیش جو ہے واو سے ملتا جلتا ہے لیکن واو جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واو جو ہے وہ نیچے سے ترچھا نہیں ہوتا، ٹیڑھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سیدھا ہوتا ہے، اور پیش کی علامت جو ہے وہ نیچے سے ٹیڑھی اور ترچھی ہوتی ہے، یعنی مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پیش اور زبر ہمیشہ یاد رکھے حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں تصویر کی شکل سے کہ پیش کی ادائیگی کے لیے آپ کے ہونٹوں کی شیپ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ پیش کی ادائیگی کے لیے یعنی اس کی آواز کی ادائیگی کے لیے آپ کے ہونٹوں کی جو شیپ ہونی چاہیے وہ اس طرح ہونی چاہیے، اور کیا ہے؟ ملتے ہونٹ آگے کی جانب بڑھا کر، ملتے ہونٹ یعنی دونوں ہونٹ آگے کی جانب بڑھا کر کیا کرنا ہے؟ ہونٹوں کے درمیانی سوراخ کی گولائی کو کم رکھتے ہوئے آواز کو بغیر لمبا کیے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہونٹوں کے درمیان جو سپیس ہے اور جو گولائی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے تو آپ کی جو پیش کی آواز ہے وہ کبھی بھی درست نہیں ادا ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیش کی ادائیگی کے وقت ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پیش کی آواز نہ تو زبر کی طرح بلند ہوتی ہے، یعنی نہ اوپر کی جانب ہوتی ہے، اور نہ زیر کی طرح پست ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی میں آپ نے ایک چیز خیال رکھنا ہے کہ حرف کو نہ تو لمبا کیا جائے، نہ ہی پیش کو جھٹکے سے ادا کیا جائے، اور نہ اس کو مجہول پڑھا جائے، جو ہم اس کے اصول سب سے پہلے 3 پڑھ چکے ہیں کہ ان تینوں حرکات میں ان باتوں کا خیال لازمی رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے موٹے حروف پر پیش کی ادائیگی کو باریک رکھا جاتا ہے، یعنی اگر حرف موٹا ہے تو جو پیش کی آواز ہے وہ باریک ہی ادا ہوگی۔ موٹے حروف پر پیش ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈھیلے ہونٹوں کے ساتھ پھیلے ہوئے لہجے یعنی مجہول پڑھنے سے بچانا ہے اس کو، جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ پڑھی حرکات کو مجہول نہیں پڑھا جاتا۔ اب میں انشاءاللہ جو تختی ہے اس میں کلیئر کروں گی کہ مجہول اور جھٹکا اور لمبائی کیا چیز ہے۔ اس کے بعد ہے را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، جو ہم شروع سے اب تک کر رہے ہیں، اور جس الف پر پیش ہو تو وہ الف نہیں حمزہ ہوتا ہے، جس الف پر کوئی بھی سائن ہو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ الف ہمیشہ قرآن میں حالی ہوتا ہے۔ پیش کی تختی کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ با پیش بو، با پیش بو۔ اب میں پڑھ رہی ہوں تو آواز کے لیے میرے ہونٹ جو ہے وہ آگے کی جانب اتنے ہی آ رہے ہیں جتنا اس تصویر میں دکھایا گیا۔ اگر آپ بھی پڑھیں پریکٹس کریں تو آپ بھی غور کیجئے گا۔ اب یہاں ہم وہ 3 اصول جو اپناتے ہیں جو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے نہیں کرنے، اور وہ کیا ہے؟ لمبا نہیں کرنا، اور وہ کیا ہوگا؟ با پیش بو، یہ غلط ہے، نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے اگلا اصول جھٹکا نہیں دینا، اور وہ کیا ہے؟ با پیش بو بو، یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کو مجہول نہیں پڑھنا، تو مجہول کیا ہے؟ با، جیسے نارملی لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ الحمدو جو ہے وہ مجہول ہو گیا، للہ جو ہے وہ بھی مجہول ہو گیا۔ میجورٹی جو ہے وہ زبر کی جو ہے وہ مجہول نہیں کرتی، بلکہ پیش اور زیر ہی کی مجہول ہوتی ہے لوگوں سے، جو کہ اگر آپ کوشش کریں پریکٹس کریں تو وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجہول نہیں اترا۔ تو کیا ادائیگی ہے اس کی صحیح ادائیگی؟ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش تو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، وال پیش دو، را پیش ہو۔ را موٹا زبر اور پیش کے ساتھ را موٹا آواز کیا ہے؟ را زبر را، را پیش رو، را زیر ری، ٹھیک ہے؟ ان میں فرق ہے اور آپ نے اسی فرق کو مد نظر رکھنا ہے۔ را پیش رو، زا پیش زو،
سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، زاد پیش زو۔ اب میں نے آواز باریک ہے لیکن حرف جو ہے وہ موٹا ادا کیا جا رہا ہے۔ طا پیش تو، ظا پیش غو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ حروف ہجا ہم نے پیش کے ساتھ پڑھ لیے ہیں، امید ہے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی مشق کو کہ جب الفاظ پیش کے ساتھ آئیں تو ان کی ادائیگی کیا ہے۔ اب یہاں پر پہلا لفظ جو ہے وہ ہے رسولو، اور را جو ہے وہ موٹا ہوگا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے تو را کی ادائیگی موٹی ہوگی، یعنی آواز موٹی ہوگی۔ اگلا سین ہے اور اس کے بعد لام ہے۔ ایک بات آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے کہ جب آپ حرف کو ادا کریں تو حرف کا مخرج آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیوز حروف ہجا کی نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیے گا، اس میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ مخرج سمجھائے ہیں کہ ہر حرف کا مخرج کون سا ہے اور اس کی آواز کون سی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہونٹوں کی گولائی ہے، جو ہم کر چکے ہیں کہ پیش کے لیے ہونٹوں کی گولائی کتنی ہونی چاہیے، تو جب آپ پیش کی آواز، یہ یاد رکھیے گا، پیش کی آواز کی ادائیگی کے لیے آپ کی ہونٹوں کی گولائی اس طرح آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ حرف کو جب ادا کریں تب بھی ہونٹوں کی گولائی ایسی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے آواز؟ را پیش رو، ٹھیک ہے۔ میں نے جب رو کا آواز پیدا کی تب میں نے ہونٹوں کی گولائی دی، ٹھیک ہے۔ را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، رسولو رسول۔ اب میں نے یہاں وقف کیا، اور وقف میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس پر جزم لگ جاتا ہے، لیکن حرف کبھی بھی ختم نہیں ہوتا وقف کی صورت میں۔ یا تو حرف جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور وہ ایک تو حرف ہیں جو چینج ہوتے ہیں، یعنی گولتا ہے وہ بدل دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک تو اور ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیشہ حرف کی آواز قائم رہتی ہے، اور وہ کیسے قائم رہتی ہے؟ اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھ لیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسولو رسول، سل، ٹھیک ہے، سین پیش لام سل، رسولو رسول۔ اب ہونٹوں کی گولائی میری اسی طرح تھی، اور میں نے رسولو، ٹھیک ہے، رسولو، یہ سب غلط ہیں۔ اگلا حرف دیکھتے ہیں، را پیش رو، یہاں را موٹا ہے، با پیش بو، عین پیش عو، روبو عروب۔ اب یہاں پر ہر حرف کی آواز کو واضح کرنا۔ کیا کرتے ہیں لوگ کہ حرف کو پڑھنے کی وجہ سے یا تو ایک ہی ایریا استعمال کرتے ہیں منہ کا، جس کی وجہ سے آواز خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے لائک اگر میں کہوں را موٹا ہے، اب موٹے کے چکر میں اگلا حرف بھی موٹا کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ روبو او، روبو بو، یہ روبو بو، یہ با موٹا ہے، او عین تو چلے آ گیا لیکن با بیچارہ بیچ میں پس گیا۔ اب کیا ہوگا؟ حرف کی آواز اس کی جگہ سے کیسے ہوگی؟ رو بو او، ٹھیک ہے، با پیش بو ہونٹوں کی جانب سے ہے، رو بو او، رو بو، رو بو، ٹھیک ہے۔ عین کی ادائیگی یعنی اس کی آواز وقف میں بھی نکلے گی۔ اگلا حرف ہے سین پیش سو، با پیش بو، لام پیش لو، سو بو لو سو بل۔ اب میرے ہونٹوں کی گولائی اسی طرح، سو بو لو سو بل، ٹھیک ہے، نہ میں نے لمبا کیا، نہ میں نے جھٹکا دیا، اور نہ میں نے مجہول کیا۔ واف پیش وو، جیم زیر جی، دال زبر دا، وجیدہ وجید، وجید۔ اب کیا ہوا؟ پہلے حرف پہ ہونٹ گول ہوئے، اگلے پہ نہیں کیے کیونکہ زیر تھی اور اس کی آواز پست ہے، اور دال کو میں نے حرکت دی ہے یعنی حروف قلقلہ ہے، ہلا کے پڑھتے ہیں، وجیدہ وجید۔ اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں، لام پیش لو، عین زیر عی، نون زبرنا، لوعینا لوعن۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لام کو منہ کے اگلے حصے سے، عین حلق سے، اور نون کو بھی منہ کے اگلے حصے سے یعنی ہونٹوں سے۔ اگر آپ لوعینا لوعینا کریں گے تو اٹس مین آپ نے لام عین سب کیا کیا؟ حلق میں داخل کر دیا۔ تو کیا؟ لوعینا لوعینا، ٹھیک ہے، تینوں آوازیں الگ ہیں، اب جب ملائیں گے لوعینا لوعن۔
آج ہمارا جو پڑھی حرکات کا چیپٹر ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے پڑھی حرکات میں زیر زبر پیش تینوں حرکات کو کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو کافی اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہمارے عمل میں اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور اس قرآن کو، اس پڑھنے پڑھانے کو، سیکھنے سکھانے کو ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ الرحمن ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔